اچھا فیصلہ ہے ایل جی صاحب کی طرف سے، کیونکہ ویلکم سٹپ ہے ایل جی صاحب کی طرف سے، کیونکہ ٹورزم جو یہاں پر کمزور پڑا ہوا تھا میرے خیال سے جب سے ٹورسٹ کو اٹیک ہوا پہلگام میں، اس کے بعد میرے خیال سے ٹورزم میں وہ رفتار نہیں تھی جو اس سے پہلے 2 مہینے رفتار تھی ٹورزم کے حوالے سے۔ جتنے بھی یہاں پر مغل گارڈن تھے وہ بند کیے گئے تھے سرکار کی طرف سے، اس سے ٹورزم پہ اثر پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ہل اسٹیشن ہے، چاہے پہلگام ہو، چاہے گلمرگ ہو، چاہے سنمرگ ہو، چاہے اس کے بغیر دودھ پتھری ہو، ہر ایک ٹورزم سپاٹ بند تھا کم از کم 1.5 مہینے 2 مہینے سے۔ اس پہ ٹورزم پہ بہت اثر پڑا، بہت پیچھے ہماری اکانومی چلے گی اس کے حوالے سے۔ اب میرے خیال سے سرکار نے ان ٹورسٹ پلیسوں کو اوپن کیا پبلک کے لیے، ٹورسٹوں کے لیے۔ یہ سرکار کی طرف سے ویلکم سٹپ ہے، گورنر صاحب کی طرف سے ویلکم سٹپ ہے، اس کو ہم اپریسیشن کر رہے ہیں کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے۔ یہ کنٹینیو اب اوپن رہنا چاہیے جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ اسپاٹ ہیں، تاکہ جو ہمارا ٹورزم پچھلے 2 مہینوں سے کمزور پڑا ہوا، اس کی اکانومی اس وقت ڈاؤن چل رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے، ٹورزم کی اکانومی بوسٹ ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں جموں کشمیر کے حوالے سے ٹورزم کی اکانومی بیک بون ہوتی ہے، یہ بیک بون تصور کیا جاتا ہے اکانومی کے حوالے سے ہمارا ٹورزم۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو ہمارا ٹرانسپورٹ تھا، چاہے ہمارا سومو والا تھا یا انووا والا تھا، چاہے ہمارا گھوڑے والا تھا، میرے خیال سے وہ پچھلے 2 مہینوں سے بیٹھے ہوئے، بینک کے قسط بھی ان کے پاس نہیں، ہمارے ٹرانسپورٹروں کے پاس۔ لہٰذا کر کے آپ کے وساطت سے میں سرکار کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان کے حوالے سے ایک ریہیبلیٹیشن پیکیج جانا چاہیے، چاہے ہمارا سومو والا ہو، چاہے ہمارا انووا والا ہو، چاہے ہمارا گھوڑا والا ہو، جو فائنانشلی کمزور ہے اس وقت پچھلے 2 مہینے سے وہ چل رہے ہیں، ان کے ڈرائیور فائنانشلی کمزور چل رہے ہیں، ان کے جتنے بھی ٹریول ایجنسیاں ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے ان کی اکانومی کمزور ہوئی۔ لہٰذا کر کے میں آپ کے وساطت سے سرکار کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان کے حوالے سے ایک ریہیبلیٹیشن پیکیج کا اعلان ہونا چاہے تاکہ ان کی اکانومی ساؤنڈ ہو جائے گی، ٹورزم کو بھی بوسٹ ملے گا یہاں پر، اس کے بعد ٹرانسپورٹ سیکٹر کو بھی بوسٹ ملے گا، یہ ہماری اپیل ہے۔ سر جس طرح سے دیکھا جائے ایران اور اسرائیل میں چل رہی جنگ میں کافی سارے کشمیری کے بچے جو ہے ایران میں پڑھ رہے ہیں، سیف ہے، اور آج بھی کچھ بچوں کو وہاں سے سیفلی نکالا گیا، تو کیا اپیل رہے گی آپ کی سرکار سے؟ ایکچولی خارجہ ڈپارٹمنٹ جو ہندوستان کا اس کے حوالے سے کام کر رہا ہے، میرے خیال سے پچھلے 4-5 دنوں سے جب سے جنگ سٹارٹ ہوا ایران اور اسرائیل کے درمیان، خارجہ ڈپارٹمنٹ اس کے حوالے سے ایکٹیو ہے، چاہے کشمیری بچے ہوں، ہمارے جو طالب علم ہیں گلف کے مختلف ملکوں میں، خاص کر ایران کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے MBBS اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر جو پڑھ رہے ہیں، ہمارے اور بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے بغیر جو ایجوکیشن حاصل کرنے کے حوالے سے ایران گئے، وہ بھی طالب علم اس وقت پڑھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ ہماری یہی اپیل ہے ہندوستان کی سرکار سے، خارجہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہماری اپیل ہے، ان بچوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے ایران کے حوالے سے، چاہے ہمارے MBBS اسٹوڈنٹ ہو وہاں پر، چاہے ہماری بزنس کمیونٹی ہو وہاں پر، چاہے اور بھی جو طالب علم ہے MBBS کے بغیر، ان کو بھی ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پیرنٹ سے کشمیر میں جن کے بچے اس وقت ایران میں پھنسے ہوئے، وہ پیرنٹس اس وقت پریشان ہیں، آئے روز وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے بچوں کو ریسکیو کیجئے آپ ایران سے، تاکہ ہماری جتنے بھی بچے ہیں ان کی زندگی سیف رہے گی وہاں پر۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے، جتنے بھی ہمارے کشمیر کے بچے ایران کے سائڈ سے اس وقت جنگ میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امن امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے خارجہ ڈپارٹمنٹ کو اپیل کر رہا ہوں، آپ اس وقت ایکٹیو ہے اس کے حوالے سے اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ایران کے حوالے سے ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، جلد سے جلد ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، ہماری اپیل ہے۔ سر جو حاجی صاحبان حج کے لیے گئے ہوئے تھے، آج حج محفلہ سے واپس پہلی فلائٹ آ رہی ہے، تو ان کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ ابھی حالیہ دن میں ہم نے جیسے دیکھا کہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس میں فلائٹس مطلب کینسل بھی ہو گئے یا پھر بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، ان کی سیفٹی کے لیے آپ کو سیفٹی تو کرنی ہے حاجی صاحبان کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں جو ایئر کریش ہوا گجرات میں، افسوس کن ایئر کریش تھا، بہت فیل ہوا کشمیری لوگوں کو اس ایئر کریش کے حوالے سے، کیونکہ میرے خیال سے ٹیکنیکلی فالٹ تھا اس ایئر لائنز کے حوالے سے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سے بھی حاجی صاحبان جس ایئر لائنز میں آئے گے
اس ایئر لائنز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی ٹیکنیکل فالٹ مت ہے. ہمارا جہاز پیسنجروں کے لیے ٹھیک ہے, ہمارا جہاز حاجی صاحبان کے لیے ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایران کا وار چل رہا ہے, یہ گلف میں چل رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں, یہ سعودی عرب بھی اس کا نزدیک ہے, دبئی بھی اس کے نزدیک ہے, کیوں ہمارے بزنس مین بھی وہاں سے آتے, ہمارے حاجی صاحبان بھی وہاں سے آتے. میرے خیال سے دونوں ملکوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں اہم رول بنتا ہے ہمارے ملک کا, ہندوستان کا. اس کو بھی کنوے کرنے کی ضرورت ہے, ایران کو بھی, اسرائیل کو بھی, کیونکہ ہمیں حاجی صاحب وہاں سے آنے والے, ان کے جان پہ کوئی آفت نہیں آنی چاہیے, خدا نہ خواستہ اچھی خاصی طریقے سے ہمارے حاجی صاحب گھر پہنچنے چاہے. یہ ہماری دعا ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے, یا ہماری اپیل بھی ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے, چاہے جتنی بھی ہمارے ایئر لائنز ہو ان کو, اور اپنے خارجہ ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں, ان کا بھی سفر, حاجی صاحبان کا بھی سفر اچھا رہنا چاہے تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ سکیں.